ایک بات جو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ چکر کیا ہے کہ ٹرمپ جیسا بندہ بادشاہ شہنشاہ معظم بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے ایران کی بحریہ کا ستیہ ناش کر دیا۔ علی خامنائی صاحب جو شہید ہو گئے اس میں انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو پھر یہ ریجنل ہوگی اور ریجن سے بھی آگے جائے گی۔ نفسیاتی حربہ بھی ہو سکتا ہے یا واقعی ایران نے مائنز وہاں بچھائی ہوئی ہوں گی، فیل کہاں ہوا، نقصان کہاں ہوا، مذاکرات ختم کہاں ہوئے اور واقعی ختم ہو گئے ہیں یا ان کا فیز 2 فیز 3 دیکھیں گے ہم۔ یہ ضرور ہے کہ دونوں طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی اور ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس کو بھی سٹارٹ سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی کہ بہت سی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے۔ 47 سال کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے 41 سال کا بچہ آیا تھا، یہ 28 میں امریکی صدارت کا امیدوار ہے جے ڈی وینس، اور قالی باف 3 دفعہ صدر کا امیدوار رہ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ٹرمپ نے بارہا کہا کہ ہم نے ایران کا پوری بحریہ کا تہس نہس کر دیا، بالکل بحریہ مکمل طور پر ختم کر دی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابنائے ہرمز نہیں کھول پا رہا۔ کل کی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ ایرانی ان کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں کہ واپس بھاگ جاؤ، اور وہ واپس بھاگ بھی گئے۔ کبھی کہتا ہے مجھے عرب ملک آ کے جان بچائیں، کبھی کہتا ہے مجھے یورپ اور نیٹو والے آ کے جان بچائیں، جبکہ نہریہ ان کی بحریہ جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ پھر یہ مذاکرات اسلام آباد میں تھے، یہ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ ڈاکٹر احمد سعید صاحب۔ آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم اسٹڈیز کے سربراہ رہے ہیں اور آپ نے میری ٹائمز مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ایک پڑھی لکھی شخصیت اور جن کا تجربہ ہے خاص طور پر ان امور پر، اس لیے ہم نے ان کو تکلیف دی ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں اور یہ گفتگو سنیں، یہ آپ کو اس تمام تناظر میں ایک گفتگو کا نیا پہلو ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی، میرے لیے بہت عزت کی بات کہ آپ نے ہمیں آج بلایا، بہت شکریہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ بات ہم نہیں کریں گے، سارا ایران جنگ، امریکہ جنگ، مذاکرات بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا بھی، ٹی وی چینلز بھی، اخبارات بھی۔ ایک بات جو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ چکر کیا ہے کہ ٹرمپ جیسا بندہ بادشاہ شہنشاہ معظم بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے ایران کی بحریہ کا ستیہ ناش کر دیا، بالکل ختم۔ وہ ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ وہ جب اپنی کر رہے تھے پریکٹسز اور وہ جو آپ کے وار چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جب جا رہے تھے تو نشانہ بھی بنے، بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ لیکن اب نائے ہرمز ایک چھوٹی سی جگہ، کچھ چند 1 کلومیٹر کی جو ایک پٹی ہے، وہاں وہ نہیں جاتا، وہ ایران کا قبضہ ہے۔ اور مذاکرات میں بھی یہی بات تھی، اللہ دا نا جان چھڑ دیو، اور وہ نہیں چھڑ رہے تھے۔ پھر ساتھ یہ کہ انہوں نے یہ کبھی کہتا اچھا دنیا خود چھڑا لے، یورپ والے خود چھڑا لیں، نیٹو والوں نے میرے ساتھ جو کیا میں تو انہوں پوچھ لاں گا، یہ چکر کیا ہے؟ جی، عام فہم میں تو جیسے آپ نے کہا کہ بڑا ایک عجیب سا سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی بڑی ایک سپر پاور جس کے پاس دنیا کی مطلب کیا چیز نہیں ہے جو کہ وار مشنری ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس کی ایک نارمل تناسب دیکھیں تو 1:50+ کا تناسب ہے وار مشینری کے حوالے سے، اور پھر بھی ایران نے ان کو ایک اسٹیٹ آف ہرمز پہ ان کو نتھی کر لیا، ان کو گرا لیا، آپ یہ کہہ لیں۔ یس۔ اور یہ جتنے دعوے ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ٹرمپ صاحب کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک کیوٹک ٹائپ سچویشن کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایسے بیان دیتے ہیں جن سے آپ کئی مطالب نکال سکتے ہیں۔ تو یہی چیز انہوں نے یہاں پہ بھی اپلائی کی اور اس طریقے سے ہی وہ چلے۔ لیکن آبنائے ہرمز کے اوپر جو ماہرین جس چیز کو کہتے ہیں کہ غیر روایتی جنگ، تو ایران نے غیر روایتی جنگ کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے فیور میں استعمال کیا، اور اس میں جو جغرافی ہے اس کو بھی استعمال کیا، اور اس میں اسٹریٹ آف ہرمز کو ایک ایسی چیز ہے کہ پہلے دیکھیں انہوں نے جنگ کو، کیونکہ ٹرمپ جنگ لے کے آئے تھے 1 to 1 اور بہت کم عرصے میں بہت زیادہ انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز رکھے ہوئے تھے وار کے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایران کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس وار کے شارٹ آبجیکٹیوز کو پھیلائیں، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ہاریزونٹلی پھیلانا۔ تو انہوں نے پہلے ہی علی خامنائی صاحب جو شہید ہو گئے اس میں، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ جنگ ہوئی
تو پھر یہ ریجنل ہوگی اور ریجن سے بھی آگے جائے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنی جتنی بھی افواج ہیں ان کو ترتیب دیا, اور اسی حوالے سے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر بھی جو ان کی ایک غیر روایتی اپروچ ہے, اس کے اندر انہوں نے بہت ہی سستی قسم کی چیزوں کا استعمال کیا ہوا, جس میں مائنز ہیں, جس میں ان کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں جن کو اسپیڈ بوٹس کہتے ہیں, یا کاماکازی بوٹس یا اس طرح کے انہوں نے تیار کی ہوئی, کوئی ٹورپیڈوز ہیں, کوئی ڈرونز ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو انہوں نے اس کا استعمال کر کے انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں, ایئر کرافٹ کیریئر, جو کچھ بھی لانے کی کوشش کریں, آپ اس سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ آپ جو ہے ڈائلاگ کی میز پہ نہیں آتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کل پرسوں جو ڈائلاگ ہوئے 21 گھنٹے کے, ان کا محور جو ہے ایران کی طرف سے اسٹریٹ آف ہارمز تھا. یعنی اس کے اوپر انہوں نے اپنے پورے ڈائلاگ کو پھیلایا, جبکہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, امریکہ ہے, وہ چونکہ چودھری ہے بڑا, اب چودھری کی پگ کا مسئلہ ہو گیا, یعنی کہ وہ عزت کا مسئلہ ہے کہ اس کو کھلوانا ہے ہم نے, اور اس وجہ سے وہ اس کے اوپر زیادہ اپنا زور لگا رہے تھے کہ پہلے اس کو آپ کریں سالو اور باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے. لیکن چودھری تو چپیڑاں پہ گیا. ہاں, اب وہ چودھری صاحب کو اس طریقے سے وہ چیزیں نہیں ملی. اچھا, یہ ابھی خود ایک آپ, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کام کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہمارے تو ٹیوے ہیں نا تبصرے ہیں میڈیا والوں کے, اور باقی جو بہت سارے جو جعلی دانشور بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے اس پہ, کہ یہ ایک نفسیاتی حربہ بھی ہو سکتا ہے یا واقعی ایران نے مائنز وہاں بچھائی ہوئی ہوں گی. ابھی تک تو مائنز کے بچھانے کا کوئی ایسے شواہد نہیں ملے. اوکے. کیونکہ مائنز بچھانا جو ہے نا, وہ میرے خیال میں ایک انتہائی اقدام ہوگا ایران کی طرف سے, کیونکہ جب مائن بچھائی جائے تو اس میں پھر بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو پھر بعد میں سویپ بھی کرنا ہے, ان کو صاف بھی کرنا ہے. صحیح ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ایک ایسا کام ہے جو کہ ایران کے پاس اس وقت یہ صلاحیت نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اس کے بغیر بھی ایران بڑی آسانی کے ساتھ, جیسے باب المندب پہ ہوتیز نے کیا تھا 2024 میں, تو انہوں نے صرف ڈرونز کے استعمال سے, چھوٹی بوٹس کے استعمال سے, ٹورپیڈو سے انہوں نے وہ راستہ بند کر لیا. ٹھیک ہے. تو ایران نے ابھی تک کے جو وسائل استعمال کیے ہیں, وہ ظاہر ایران اپنے تمام کارڈز نہیں کھولتا, ظاہر ہے, وہ ون بائی ون, میں اسے کہتا ہوں جس طرح انین ہے, پیاز ہے, اس کے پیل آف کرتے ہیں ون بائی ون, تو ایران اسی طریقے سے اپنی اسٹریٹجی کو ایک سارے کارڈز یکدم نہیں کھولے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر میں ٹرمپ کے کل کے ٹویٹس کی طرف, تازہ ترین بات, وہ ہم نے مشینری بھیج دی ہے اور ہم وہ مائنز کو صاف کر رہے ہیں, تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مائنز واقعی بچھی ہوئی ہوں, تو پھر یہ کہیں کہ انہوں نے, ایرانیوں نے اس ٹرمپ کو پھر الو بنایا ہوا ہے. جی, میرے خیال میں تو اس میں کچھ چیزیں نا آپٹکس کے لیے. اب آپٹکس میں ایران نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ جو بھی شپ یہاں سے گزرے گا تو ظاہر ہے اگر اس میں جو بھی ڈسٹرکشن ہوگی اس کے لیے ڈرونز وہ مار سکتے ہیں, وہ چیزیں تو وہ ماریں گے, وہ تو کر رہے ہیں. تو تقریباً آئی تھنک 11 یا 12 مارچ کو انہوں نے 10 مارچ کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ اس کو اسٹریٹ آف ہارمز کو ہم بند کر رہے ہیں. 8 مارچ کو جو نئے خامنائی صاحب ان کی سلیکشن ہوئی تھی, مشتبہ صاحب کا, تو اس کے 2 دن بعد انہوں نے ڈیسیجن لیا, بند کر دیا. پچھلی بار میں بھی انہوں نے دھمکی دی تھی ہم بند کر دیں گے, لیکن وہ پھر اس وقت نہیں کیا تھا, وار بند ہو گئی. ٹرمپ صاحب فتوحات کے شادیانے بجاتے ہوئے چلے گئے تھے کہ ہم نے تباہ و برباد کر دیا, یورینیم وہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے. تو پھر یہ ادھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ 41 سالہ جو بچہ وینس, مجھے تو وہ لگا کہ وہ ضد ہی کرتا رہا کہ میں تو یورینیم ہی لیساں, وہ جو ادھر ہے ہمارا ہونڈا ہی لیساں, تو وہ سمجھاتے رہے, سنا پاکستانی لیڈرشپ بھی سمجھاتی رہی, ایرانی بھی سمجھاتی رہی کہ بچے کوئی اگلی بات بھی کر لے. اور اچھا یہ بات ہی شروع نہیں تھی کہ 0% انریچمنٹ پہ آئے گی نا, آپ جانتے ہیں طبی مقاصد کے لیے اور بجلی کے لیے, توانائی کے لیے بھی ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو یہ کیا معاملہ ہے, فیل کہاں ہوا, نقصان کہاں ہوا, مذاکرات ختم کہاں ہوئے, اور واقعی ختم ہو گئے ہیں یا ان کا فیز 2 فیز 3 دیکھیں گے ہم؟ میرے خیال میں جو بات زیادہ مناسب وہ یہ ہے کہ 47 سال کا جو مسٹرسٹ ہے آپس میں, وہ 21 گھنٹوں میں اس کو
آپ کہہ لیں کہ اس دریا کو پارٹ کر لینا مشکل ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ دونوں طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آئی اور ٹرمپ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کو بھی اسٹارٹ سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی کہ بہت سی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے. لیکن جو دو چیزیں ہیں شاید جن کے اوپر اتفاق جو ٹرمپ کی طرف سے وہ تو ہے ان کے نیوکلیر ڈیل کا، جس کے اندر 3-4 بڑے بڑے پوائنٹس ہیں. کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈکلیئر کریں کہ وہ نیوکلیر اسٹیٹ نہیں بنیں گے اس کے پر ایشورنس دیں، اور جو سینٹریفیوجز ہیں ان کو ڈسمنٹل کریں، اور جو آلریڈی انہوں نے انرچ کیا ہوا ہے یورینیم تقریباً 60% پہ اس کو وہ ہینڈ اوور کریں یا سانو دے دو بس ٹھیک، یا سان دے دے یا پھر اس کو ڈائلیوٹ کریں یا کوئی ایسا نہیں وہ تو کہتا ہے ہمیں دے دینا، جس طرح وہ وینزویلا کا صدر اٹھا کے لے گیا، دنیا کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اور لاسٹ یہ ہے کہ ایشورنس دیں کہ فار گڈ آپ یہ کیپیبلٹی نہیں لیں گے. تو جب جو ڈفرینس اس میں جو شاید پہلے سے تھا وہ یہی تھا کہ جو این پی ٹی جو کہ سگنیٹری ہے ایران، تو اس کا رائٹ ٹو انرچمنٹ 2.7% سے بلو ہے، اور سول یوز جس میں کہ میڈیکل ہے، زراعت ہے، اس حوالے سے یہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے. تو یہ رائٹ ایران ریلنکوش نہیں کرنا چاہتا. تو ڈفرنس میرے خیال میں یہاں پہ زیادہ آیا. جو رائٹ آلریڈی اس کو حاصل ہے اس میں اس ٹریٹی کے مطابق سائن کر کے یہ وہ بھی واپس لینا چاہ رہا ہے ٹرمپ. وہ کہہ رہا ہے 0 پہ آ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک جملہ بڑا خوبصورت میرے ذہن میں آیا کہ 47 سال کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے 41 سال کا بچہ آیا تھا، اور وہ اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ جھگڑا بھی اس کی زندگی سے 6 سال بڑا تھا. ایکسپیرینس کی لائف تو علیحدہ ہے، لیکن اس کو پازیٹیو سمجھا گیا کیونکہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں جے ڈی وینس کو، کہ اس نے اس جنگ کی مخالفت کی. پہلے ٹرمپ کا مخالف بھی رہا اور پھر اس کے ساتھ آیا معافی مانگ کے. پھر اس کا ٹرمپ کا مقصد یہ تھا کہ جناب ہم نئی کوئی وار نہیں چھیڑیں گے. پھر اس کا وکیل بھی بن گیا، نہیں یہ وار بڑی ضروری تھی. وہ پھر بندہ جس نوکری میں جس چودھری کے ساتھ جڑ جائے تو مسئلہ لگا رہتا ہے، لیکن وہ اس پہ آ گئے. پھر بھی کسی حد تک وہ یہ شاید چاہتا تھا کہ نہ ہو. لیکن ایک بات اس میں ہے، یہ اگلا امیدوار ہے 28 میں صدر کا. ایک مزے کی بات جو شاید لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں، کہ 28 میں امریکی صدارت کا امیدوار ہے جے ڈی وینس، اور قالی باف 3 دفعہ صدر کا امیدوار رہ چکا ہے اور نہیں بن سکا، اور ہو سکتا ہے نیکسٹ یہ بھی صدر کا امیدوار ہو. تو یہ دونوں صدر کے امیدواروں کا معاملہ تھا. پھر ادھر ریئل اسٹیٹ والا، ٹرمپ بھی ریئل اسٹیٹ کا کنگ، اور یہ اس کا اپنا بزنس بھی ریئل اسٹیٹ کا ہے. تو یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیکسٹ فیز میں کوئی، ابھی یہ بظاہر تو جو ایک ڈیڈ لاک ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. وہ ٹرمپ سے پوچھیں گے. اس نے یہ بھی کہا میں نے 21 دفعہ ٹرمپ سے پوچھا، 21 گھنٹوں کے دوران 21 بار ٹرمپ سے پوچھا گیا، بار بار ایک منٹ پہ ٹیم بتا رہی تھی. اور یہ بھی ایرانی بھی اپنی لیڈرشپ سے پوچھ رہے ہوں گے، یا ان کے تو ڈیلیگیشن بھی بڑا تھا. ابھی اور بات چیت ہوگی یا جنگ شروع ہو جائے گی 21-22 اپریل کو، پھر ٹھا شروع ہو جائے گی؟ ویسے آپ کے خیال میں؟ میرا ذاتی انالیسس یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ بہت کچھ ایٹ سٹیکس ہے اس وقت. تو پہلی بات تو یہ کہ ڈائلاگ ایک سٹارٹ ہوا ہے، ایک انیشل جو گراؤنڈ بریکنگ ہوئی، اور آپس میں دونوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھا، سینسٹیوٹیز کو بھی سمجھا. اور جو ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کے اندر یہ بڑی اچھی بات لکھی کہ پہلی دفعہ یو ایس کو ہماری سینسٹیوٹیز کو سمجھنے میں ایک موقع ملا. اور جے ڈی وینس صاحب کی بھی جو پنچ لائن وہ یہی تھی کہ ہم نے اپنی ریڈ لائنز ایران کو بتا دی ہیں، اور ہم نے اپنی سجیشنز جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی ہیں. اب یہ ایران پہ منحصر ہے کہ اس کو کیسے دیکھتا. تو میرے خیال میں تو یہ ایک بڑی اچھی خوشائند بات ہے، اور پاکستان کی سفارتکاری کی بڑی ایک عمدہ مثال ہے. اور بڑی وکٹری ہے پاکستان کی کہ انہوں نے اتنے پرانے ایک اس طرح کے 2 ممالک جو کہ شاید ایک دوسرے کی نام سننے کے روادار نہیں تھے، ان کو ایک جگہ بٹھایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بریڈ بریکنگ بھی انہوں نے اکٹھی کی ہے، تو مطلب کھانا اکٹھا کھایا. اور یہ ساری چیزیں بڑی خوش آئند، اور آنے والے دنوں میں میرے خیال میں اس میں بڑی اچھی باتیں ہوں گی. اور جے ڈی وینس صاحب کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ وہ بھی آنے والے دنوں میں ان کا سیاسی کیریئر ایسا ہے کہ وہ ریپبلکن کی طرف سے پریزیڈنٹ کے نامینی ہوں گے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا اپنی اسٹیٹمنٹ یا جو بھی باتیں کی انہوں نے، تاکہ ان کے فیوچر کیریئر کے اوپر چیزوں کو تھوڑا سا وہ بیلنس آؤٹ کر رہے تھے. کہ انہیں پتا ہے کہ اگر اس کی وننگ ہوتی ہے امریکہ کی اس میں ڈائلاگ میں، تو اس کا پولیٹیکل کیریئر پہ اثر آئے گا. اور اگر
اس کی فیلئر ہوتا ہے تو اس کا زیادہ نیگیٹو جے ڈی وینس کے اوپر ہی آئے گا. اس لیے وہ اپنی گفتگو میں اور الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط سے انہوں نے بات کی جانے سے پہلے. اور یہ رپورٹ بھی ہوا کہ یہ ایسے محفل میں بیٹھے ہوئے یہ رپورٹ ہو گیا کہ ٹرمپ نے اس کو کہا کہ اگر جیت کے مذاکرات کامیاب کر کے آؤ گے تو میرا کریڈٹ ہے اور اگر فیل ہوا تو تم ذمہ دار ہو. اور ایک مبصر نے لکھا کہ اس کو یہ بھی احتیاط تھی اور یہ خطرہ بھی تھا کہ جو میرا باس ہے وہ اتنا مینٹل اور کریکٹ ہے کہ اگر میں ناکام گیا تو یہ مجھے بست کے تلے دے دے گا. لیکن وہ یہ اس طرح رپورٹیں ہو رہی ہیں چیزیں. لیکن بہرحال یہ آپ نے ایک اچھا اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ شاید آگے بڑھے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائے. تو بہرحال یہ ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور کوئی مثلا ایک یہ تو پوائنٹ آ گیا اس کا ابنائے ہرمز کا آ گیا, یورینیم کا آ گیا, وہ ختم کریں یہ وہ کریں. اور کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کے خیال میں ان کے یگانگت تھی, اتفاق تھا؟ اس سے پہلے ایک میں ایڈیشن اور کر دوں جو لیٹسٹ ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں. اور وہ یہ ہے کہ یو کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ عمان تشریف لائے ہیں اور فرانس کے ساتھ مل کے وہ اس اسٹریٹ کے فری پیسج یعنی جو رائٹ آف نیویگیشن ہے یا رائٹ آف ٹرانزٹ پیسج ہے فری, اس کے اوپر کوئی ایک میکانزم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور امید یہ ہے کہ اس میں شاید انہیں کامیابی ہو جائے. اور اس میں ایران بھی ظاہری بات ہے اس میں آن بورڈ ہوگا, عمان ہوگا اور کچھ انٹرنیشنل گارنٹرز ہوں گے جو اس بات کو یقینی بنائیں گے. کیونکہ جو انٹرنیشنل لاز کے مطابق لیگل اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کی اسٹیٹس ہیں اس پہ فی یا ٹول نہیں لیا جاتا, وہ فری ہوتی ہیں. تو اگر ایران کا صرف استدلال یہ تھا کہ میں اگر یہ فی یہاں سے رکھنا چاہتا ہوں تو اس کی دو بڑی باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ وار ریپریشنز جو ہیں یا جو نقصانات ہوئے ہیں جنگ کے, اس کے لیے مجھے یہاں سے تاکہ پیسہ مل جائے اور میں اپنی جو جتنی بھی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کو دوبارہ کر سکوں, ریبلڈ کر لوں. اور دوسری چیز ہے اس کی جو نیشنل سوورینٹی اور سیفٹی سے متعلق, وہ یہ ہے کہ یہاں سے امریکن شپ اندر جا کے جو ان کے 13 بیسز ہیں ان کے اوپر وہ لوڈ کرتے ہیں میزائل اور ساری چیزیں, اور وہ ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. تو ایران کیسے چاہے گا کہ ایک اسٹریٹ آف ہارمز جو کہ اس کے تسلط میں ہے وہاں سے ان لوگوں کو جانے دے اور جو اس کے خلاف استعمال ہو. تو یہ اس طرح کی پرانی مثالیں موجود ہیں, جیسے ٹرکش اسٹریٹ کے اندر ابھی ٹرکی کا ایک تسلط ہے بلیک سی اور ایجین سی کے درمیان. یہ فرسٹ ورلڈ وار میں یہ 1815 میں یہ وار ہوئی تھی ڈارڈینلز کے اوپر, اور اس کے بعد یہ 1915 میں ہوئی تھی اور 1936 میں اس کے اوپر پھر ایک میکانزم ڈیولپ ہوا جس کو متغیّر ڈکلیریشن کہلاتا ہے. یہ سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا. تو اس کے حوالے سے اب فری پیسج جو ہے کمرشل شپنگ کا تو الاؤڈ ہے اور اس پہ کوئی فی بھی نہیں ہوتی, لیکن جو وارشپس ہیں ان کا وہاں سے آنا جانا ہے اس کے اوپر ایک بڑی اسٹرکٹ کنٹرول ہے ٹرکی کا, جس میں ٹنیج ہے, جس میں ایڈوانس نوٹس ہے, جس میں جتنا ویپنز ان کے پاس ہے, جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کے, تاکہ وہ اندر جا کے کہیں پہ ویپنز کسی اور کو نہ دیں اور ان کی جو نیشنل سوورینٹی ہے یا سیفٹی کے خلاف نہ استعمال. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی زبردست انفارمیشن دی کہ ٹرکی آلریڈی یہ کر رہا ہے, تو یہ ایران کوئی نیا نہیں کر رہا. باقی جو پیسوں کی بات ہے وہ تو نہر سویز میں بھی پیسے لیے جاتے ہیں. جی اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی باریک بات یہ ہے کہ جو تو واٹر باڈیز کے درمیان میں جو واٹر ویز ہیں جس طرح اسٹریٹس ہیں جو نیچرل, وہ تقریباً 200 سے زیادہ کے قریب یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سی کے تحت ان میں سے نہیں لیا جاتا. لیکن جو مین میڈ چینلز ہیں جس طریقے سے سوئس کینال ہو گیا, جس طریقے سے پاناما کینال ہو گیا, ایک کیل کینال ہے, ان کے اندر یہ رائج ہے کہ اس میں پیسہ لیا جاتا ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ. لیکن ظاہر ہے اب تو کہیں انٹرنیشنل لا ایگزسٹ نہیں کرتا ہوتا تو ہم غزہ میں دیکھ لیتے, کرتا ہوتا تو ہم یورپی یونین میں دیکھ لیتے, کرتا ہوتا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دیکھ لیتے کہ وہ اس کو جینوسائیڈ کہنے سے خوف زدہ ہیں, اور جبکہ غیر مسلم ملک اس کو جینوسائیڈ کے کیس لے کے گیا. تو یہاں وہ تو کہیں نہیں, اب تو رائٹ وہ جو ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ڈنڈے سوٹے. اور اس لا کو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سی تقریباً 193 کنٹریز ہیں, تو تقریباً 13 کنٹریز نے اس کو سائن نہیں کیا, ریٹیفائی نہیں کیا,
اور ان میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہے اور اس میں ایران بھی ہے. اچھا ان دونوں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا ہوا؟ سائن کیا، ریٹیفائی نہیں کیا. نہ امریکہ نے اور نہ ایران نے. تو بات ٹھیک ہے ان دونوں کا. اسی لیے یہ اس کی اپلیکیشن اس طریقے سے ان کے درمیان بھی نہیں ٹھیک ہے. ہماری ٹیم ہمیں اشارے کر رہی ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن میں آپ سے زیادہ کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں. اسی لمحے جب مذاکرات ہو رہے تھے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ڈھیر سارا ایک قافلہ لاہور لشکر لے کے سعودی عرب پہنچ گیا. تو یہ کیا ہے؟ اور افواہیں بھی ہیں، وہ کوئی ظاہر ہے کہ کہیں اتھینٹک سورس سے بات نہیں ہوئی کہ یہ کوشش کریں گے ابنائے ہرمز کھولنے کی یا یہ وہ، یا آنے والے وقت میں، یا پھر ایک جو دفاعی معاہدہ کی ایک بات جو کی جاتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کہیں خدا نخواستہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے نو سدھے ہوئے ہوں؟ نہیں، میرے خیال میں تو اس کو اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے کہ ایران نے اپنی جو ڈیمانڈز تھی اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی رکھی ہے کہ امریکہ گلف سے ابھی نکل جائے، وہ اپنے یہاں پہ جو بیسز ہے وہ نہیں بنائے گا. اور جتنی بھی ٹارگیٹنگ کی ہے ایران نے بڑا پریسائزلی ان ملکوں کے اندر انہوں نے امریکن انٹرسٹ کو ٹارگیٹ کیا اور انہوں نے ڈکلیئر کر کے کیا. یہ بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے بتایا کہ جی ہم پورٹس کو کریں گے، ایئرپورٹس کو کریں گے، اس کے بعد ان آفیسز کو کریں گے جو کہ امریکن انٹرسٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا بھی گیپ جنریٹ ہوگا سیکورٹی کے حوالے سے گلف میں. تو اس کے لیے پاکستان سب سے موزوں ترین اس علاقے کا ایک ایسا ملک ہے جس پہ سب اعتبار بھی کرتے ہیں اور سب اس کو مطلب بڑی پاورز بھی اس کو دیکھیں. جس ڈائلاگ ہوا تو ظاہر ہے اس کے اندر اعتماد ہے اس کے اوپر. تو اس حوالے سے پاکستان اس گیپ کو آہستہ آہستہ فل کر رہا ہے. اور یہ گیپ جو ہے ملٹری والا، یہ یقیناً کسی طریقے سے بھی ایران کے خلاف نہیں ہے اور ایران کو یہ معلوم ہے. یہ ان فورسز کے خلاف ہے جو کہ اس سے بیونڈ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بیچ میں میرا اشارہ یقینی طور پہ اسرائیل کی طرف ہوگا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے ایک ایسی فورس کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے جو کہ جب اس گیپ کے دوران وہاں پہ آ جائے. تو پاکستان میرے خیال میں بڑا اچھے طریقے سے ایک جیسے ہم کہتے ہیں سیکورٹی اسٹیبلائزر آف دا ریجن. تو وہ اس علاقے میں چاہے وہ میری ٹائم میں ہوگا، چاہے وہ لینڈ پہ ہوگا، چاہے وہ ایئر پہ ہوگا. ابھی جیسے ایئر میں پوری ایک کوریڈور بنا کے ہم اپنے معزز مہمانوں کو جو ایران سے تشریف لائے تھے ان کو لے کے آئے، تو یہ ایک شو آف فورس بھی تھا کہ ہم ایک پوری ایئر کا ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سی کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نیوی جو ہے وہاں پہ ٹرانزٹ پیسیج جس نے بنایا اس پرخطر وقت میں، اور جتنے شپنگز وہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلی ان کو پورا کوریڈور مہیا کیا. تو یہ اس چیز کا ایک سرٹیفیکیشن میں کہہ لیں کہ پاکستان اس علاقے کی ایک ابھرتی مڈل پاور ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنا ایریا ایکسرٹ کر رہی ہے. بیکاز ابھی جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک ٹرانزیشن تو ہو رہی ہے بڑی ریپڈلی یونیپولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی، اور ملٹی پولیرٹی کے اندر ایک اور پولیسینٹرک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پولیسینٹرسزم از کہ آپ کی لوکل پاورز جو ہیں وہ بھی اپنا ایریا آف انفلوئنس بنا رہی ہیں. تو پاکستان اس پولیسینٹرسزم میں ایک مڈل پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کافی گفتگو ہماری ہوگی اس حوالے سے. اگر کوئی خاص بات جو سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی اس کا احاطہ نہیں کر سکے تو ارشاد فرما سکتے ہیں. جیسے میں نے جو گزشتہ سے پیوستہ یہ بات کی کہ ابھی آنے والے وقت میں جو ریجنلزم ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا میری نظر میں. ٹھیک ہے. اور پاکستان چونکہ اس ایریا کی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیوکلیر پاور کے طور پہ بھی اس نعمت سے نوازا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہر ملک کا جب اب نیوکلیر پاور ہوتے ہیں تو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا بھی بیہیویئر آتا ہے. تو پاکستان نے ماشاءاللہ اس پورے سینیریو میں اپنے آپ کو ایک ایسا رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ لے کے آئے ایمرج کیا ہے جو پرامن طریقے سے اس علاقے میں امن کو ترویج کا کام کرنا چاہتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ایز اے پاکستانی اس چیز کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو انٹرنل ہماری کچھ فشرز ہیں، جو چیزیں کچھ ایسی ہیں، ان کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے اس کو جلد سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے، اور ایز اے قوم ایک نیشن کے طور پہ ہم تاکہ زیادہ جلدی ابھریں انشاءاللہ.
وائس ایڈمرل ریٹائرڈ ڈاکٹر احمد سعید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے کامنٹس میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، تاکہ آپ کو اور ہمارا رابطہ بنا رہے. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.